کریم کی تلاوت کریں اور صبح و شام ذکر کرتی رہیں، کھانا پکاتے ہوئے گھر کا کام کرتے ہوئے اللہ اللہ، درود شریف کی کثرت، اور جو کچھ قرآن کریم کی آیتیں یاد ہیں وہ تلاوت رکھ کر بھی گھر کا کام کیا جا سکتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر جتنا ممکن ہو، اور بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے سے بہت قریب کر لیتا ہے، بہت قریب کر لیتا ہے۔ کتنی ایسی خواتین گزری ہیں کہ بہت بڑی اللہ والیاں تھیں، اور اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے کام دیے۔ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں۔ وہ فضائل اعمال میں بھی ان کا ذکر آتا ہے کہ کئی سو لوگوں کو حج کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ ان کی بیگم تھی زبیدہ خاتون، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ زبیدہ خاتون کا جو محل تھا اس کے آس پاس میں انہوں نے تقریباً 350 حافظ قرآن خواتین کو رکھتی، اور ان کی باقاعدہ وہ تنخواہ دیا کرتی تھی۔ اور ان خواتین حافظ قرآن کا کام یہ ہوتا تھا کہ 24 گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت جاری رہے، کچھ ایسی ترتیب بنتی تھی اور تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت جتنا بندہ کرے گا اللہ سے قریب ہوگا، درود شریف کثرت سے پڑھے گا اللہ سے قریب ہوگا، ذکر کرے گا، استغفار کرے گا، استغفر اللہ، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس طریقے سے اگر ہم ذکر والی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پر توبہ کر لی جائے۔ جیسے محلے کے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حافظ صاحب کو اپنا استاد مان لیے اور یہ تھوڑا تھوڑا سبق دیتے ہیں، وہ یاد کرتے رہتے ہیں ان کی نگرانی میں اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پر توبہ کر لی جائے کہ آئندہ زندگی جو ہوگی وہ شریعت سنت کے مطابق گزاریں گے، کچھ کمی کوتاہی ہو جائے گی اللہ پاک سے معافی مانگ لیں گے۔ اور اللہ پاک معاف ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ کچھ غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کو نیکی بنا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک ہی نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، نیکیاں بھی بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرنا چاہیے محبت اور عظمت کے ساتھ، اللہ سے محبت اور عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اب کچھ کلمات ہم کہیں گے توبہ کے۔ آپ حضرات یہ رومال پکڑ کر کے آپ بھی وہی کہنا ہے۔ پہلے ہم خطبہ پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، ونشہد ان سیدنا وسندنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھیے آپ لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ربنا
أفرغ علينا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا صبرا وثبت وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ پاک، ہم نے توبہ کی سارے گناہوں سے، اے اللہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے. چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں نماز کی پابندی کریں گے، نماز کی پابندی روزہ رکھیں گے، روزہ رکھیں گے، مال ہوگا مال ہوگا صدقہ فطر ادا کریں گے، صدقہ فطر اور مال ہوگا زکوٰۃ ادا کریں گے، اور مال ہوگا زکوٰۃ اور مال ہوگا اور مال حج کریں گے. حج کریں گے. اگر کچھ کوتاہی کمی ہو جائے گی اگر کچھ ہوتا ہے فوراً توبہ کر لیں گے. فوراً توبہ کرتے اے اللہ پاک، ہیں. اے اللہ ہم بیعت ہوتے ہیں ہم باعث ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چاروں سلسلے چشتیہ میں، قادریہ میں، نقشبندیہ میں، سہروردیہ میں. اے اللہ، ان چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی بزرگوں کی ان چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی برکتیں برکتیں ہم پر نازل فرما دیجیے، ہم پر نازل فرما دیجیے، ہمارے اوپر نازل فرما دیجیے، اور ہماری طرف سے ان تمام بزرگوں کو بہترین بدلہ مرحمت فرما دیجیے. اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما دیجیے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. اے اللہ پاک، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما کر نیکیاں بنا دیجیے، شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما دیجیے. یا اللہ، آپ کی محبت، آپ کی معرفت ہمارے دلوں میں داخل فرما دیجیے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں داخل فرما دیجیے، قرآن کی تلاوت ذکر کی توفیق مرحمت فرما دیجیے، نماز کی پابندی کی توفیق مرحمت فرما دیجیے، غیبت، حسد، چغل خوری، حسد، کینہ، کپٹ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. الہ العالمین معاف فرما دیجیے، پورے امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک تمام ایمان والے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ مرحمت فرما کر سب کی مغفرت فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. تینوں تسبیحات کی صبح و شام پابندی کریں. ایک پرچہ ہے حافظ صاحب کے پاس، جتنا اس میں سے اگر 100 مرتبہ نہیں ہو سکتا تو 33 مرتبہ جتنا بھی ہو سکے ذکر کرتے رہیں، ہمیشہ پابندی کے ساتھ، نہیں زیادہ تو تھوڑا ہی صحیح. اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہیں، تسبیحات کی پابندی کریں. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے.